زید حامد صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بلیم گیم ہے، بلیم گیم سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. کیا ایسے ہی ہے؟ اب پاکستان میں ہر سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انڈیا یہاں پر ملوث ہے دہشت گردی کی واردات کارروائیوں میں، ایون یہ کہ اب تو سیاست میں بھی ذکر ہو رہا ہے. مسعود، پہلے تو ہم آپ کے جو دونوں مہمانوں نے ایک نیریٹو دیا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتایا اور یہ پاکستان نے کوئی تعاون کیا ہے انڈیا کے ساتھ. پہلے تو میں اس خرافات کی جڑ اکھاڑ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹس. فیکٹ یہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس نے افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تھا کہ پاکستان کے ذریعے پاکستانی آئی ڈی کارڈز رکھنے والے افغانز کو انفلٹریٹ کیا جائے گا ہندوستان کے اندر، گجرات میں، اور وہ کیا گیا. اور اس کے ذریعے ایک فالس فلیگ آپریشن پٹھان کوٹ کی طرح کا کیا جائے گا، اور یہ انفارمیشن آئی ایس آئی کو مل گئی. اور اس لیے آئی ایس آئی نے پریمپٹ کرنے کے لیے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتایا، ساری انفارمیشن دی کہ آپ کے بنائے ہوئے لوگ انفلٹریٹ کر رہے ہیں، جن کو لشکر طیبہ کا نام دیا جائے گا. ہما بقائی نے لشکر جنگوی کا نام لیا، لشکر جنگوی کے نہیں، لشکر طیبہ کا نام لیا گیا. لشکر جنگوی تو ویسے ہی پروسکرائبڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے انڈین فنڈنگ سے. لشکر طیبہ کے اوپر انڈین الزام لگاتے ہیں. اور یہ بات پاکستان نے صرف اس لیے انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بتائی کہ ہم کو را اور این ڈی ایس کا پلان پہلے معلوم ہو گیا ہے، اور یہ انٹیلیجنس پوری دنیا کے مختلف سیکیورٹی ایجنسی سے شیئر کی گئی اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ کل انڈیا میں جب فالس فلیگ اٹیک ان لوگوں کے ذریعے کروایا جائے گا تو پاکستان کو بلیم نہ کیا جائے. یہ تو ریالٹی ہے اس کوآپریشن کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے درمیان ہوا. ایک بڑا اسٹرانگ میسج پرائیویٹلی دیا گیا ہے. چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، نواز شریف کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انڈیا کو بے عزت نہ کریں، لہٰذا اس بات کو پبلک نہیں کیا گیا. لیکن آج میں اس کو پبلک کر رہا ہوں. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈین انٹیلیجنس نے خود انفلٹریٹ کرائے تھے یہ ایلیمنٹس، اور ان کو ہم نے اس کی انفارمیشن انڈیا کو دی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری انڈین گورنمنٹ میں موت کی خاموشی ہے. کوئی ان 10 دہشت گردوں کی اب بات نہیں کر رہا بیکاز دا کور ہیز بین بلون اپ. That's the reality. دو باتیں ہوئی کہ ایک سازشی تھیوری ہے جسے آپ بیان فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امن نہیں چاہتے، اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. سرکاری سطح پر اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. مسعود، میں دونوں باتیں کو جواب آپ کو دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے، ہمارے یہ جو آپ کے ہندوستان سے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتائیے کہ کیا سمجھوتا ایکسپریس کو جب جلایا گیا تھا، جب اس میں 1.5 کتنے پاکستانیوں کو زندہ جلایا گیا، اس وقت بھی الزام آئی ایس آئی اور لشکر طیبہ پہ لگایا گیا. اور جو کرنل پروہیت اس میں سے نکلا انڈین ملٹری انٹیلیجنس کا، کیا وہ بھی کنسپریسی تھیوری تھی؟ انہوں نے بات کی کہ اجمل قصاب کی کہ وہ تو ہمارے پاکستان کے ایک میڈیا چینل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے گاؤں سے تھا. کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس میڈیا چینل کی پاکستان میں ریپوٹیشن کیا ہے کہ وہ انڈیا کا چینل ہے؟ اور آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی نے لکھ کر دیا ہے ڈاکومنٹڈ کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. کیا اس بات سے یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس اس طرح کے مالیگاؤں کے معاملے، مالیگاؤں کے کیس میں سمجھوتا ایکسپریس میں انڈین پارلیمنٹ میں ممبئی میں کسی جگہ کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایویڈنس پاکستان کو ایسی نہیں دی جو کوریبوریٹ کی جا سکتی ہو، جبکہ ان کی اپنی عدالتوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کرنل پروہیت اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور ہندو زائنسٹ انوالوڈ تھے سمجھوتا ایکسپریس میں. اور یہ کوئی کنسپیرسی کی بات نہیں ہے کہ اس وقت انڈین پرائم منسٹر گجرات کا قصائی ہے. ہی از دا بچر آف گجرات. اس وقت جو پاکستان، اس وقت جو انڈیا کے اندر گورنمنٹ ہے وہ ہندو زائنسٹ کی ہے، اور پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے کہ انڈیا میں انٹالرنس بڑھی ہے، انڈیا میں فیشزم انڈیا میں دہشت گردی ریاستی سطح پر ہے. یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ان باتوں کو چھپا رہی تھی تو یہ بات اس لیے کہ انڈیا سے یہ امن چاہتے ہیں. لیکن کیا انڈیا امن چاہتا ہے؟ یہ تو ہمیں کرکٹ میچ نہیں کھیلنے دیتے. اس کے بعد ہمیں اتنا گھٹیا ہمسایہ ملا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر چیز کنسپریسی تھیوری ہے. کرنل پروہیت بھی کنسپریسی تھیوری ہے، ان سے پوچھے ذرا. پاکستان، مسعود، پاکستان کی ریاست پچھلے 10 سال سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں. 35-35 ہزار پاکستان آرمی آفیسر اور جوان. پوری دنیا میں کسی آرمی نے قربانی اتنی نہیں دی دہشت گردی کے خلاف جو انڈین سپانسرڈ ہے.
which is raw sponsored terrorism. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ افغانستان کے NDS کے ساتھ مل کر اجیت کمار ڈوبل انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہم دیوبندی TTP کو استعمال کر کے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں. اور انہوں نے خود انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اپنے منہ سے کہہ چکا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک 4th جنریشن وار کر رہے ہیں. اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ جب ان کا اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر منہ سے اپنے کنفیشن آف کرائم کر رہا ہو؟ ہاؤ کین ہی ڈیفینڈ ان دیٹ؟ تو زیاد حامد صاحب، آپ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ پاکستان میں بھی موجود ہے اور بھارت میں بھی موجود ہے جو اصل مسئلے کی بجائے، ایسا ہی ہے؟ مسعود دیکھیے، ابھی آج کل آپ پاکستان میں سب سے بڑی ڈیبیٹ جو اس وقت ہو رہی ہے وہ MQM کے اوپر ہو رہی ہے. بالکل. اور MQM پاکستان کی ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اور اس کے اپنے اندر سے بریک اوے فیکشنز نکل رہے ہیں اور وہ سارا آل دا اسکیلیٹنز ان دیئر کلوزٹ آر ناؤ کمنگ آؤٹ کہ MQM را اسپانسرڈ ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتی رہی ہے. ایسٹ پاکستان کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے کہ مفتی باہنی کو کس طریقے سے انڈین آرمی نے، انٹیلیجنس نے، را نے سپورٹ کیا اور ڈسممبرمنٹ آف پاکستان ہوئی. نریندر مودی نے ابھی ایکنالج کیا ہے کہ ہر مفتی کے سپاہی کے ساتھ ایک بھارتی سپاہی تھا جس نے وہاں جا کر پاکستان کو توڑا. انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت کمار ڈوبل کوئی ماضی کے تو نہیں ہیں، حال کے ہیں، اور وہ میں سے کوئی نئی ایکوزیشن تو نہیں لگا رہا. میں تو ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ he has said in a university lecture where he was giving the strategy of a defensive defense and offensive defense and he was saying کہ ہم نے پاکستان آرمی نیگوشیٹ کر رہی تھی TTP کے ساتھ اور TTP نے پاکستان آرمی آفیسرز کے سر کاٹ کے صوبے میں بھجوا دیے. اور یہ ساری باتیں ڈاکومنٹڈ ہے، میں ایجاد نہیں کر رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ انڈیا میں یہ مین سٹریم پاور سٹرکچر میں اس وقت نریندر مودی جو اس وقت انڈیا کی پوری کیبنٹ اور گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کی ہے. پاکستان کی گورنمنٹ تو ایکچولی پاکستان میں الزام ہی اس پر یہی ہے کہ وہ انڈیا سے اپنے بزنس انٹرسٹ بڑھانے کے لیے پاکستان کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہی ہے. اب کیا پاکستان کی ساری نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ انڈیا سی پیک کو روکنے کے لیے داعش اور BLA جیسے ایلیمنٹس کو تیار کر رہا ہے؟ دنیا میں کوئی پاکستانی، سین پاکستانی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا کہ انڈیا سی پیک کو روکنا چاہتا ہے. اس کے لیے گلگت بلتستان سے لے کر گوادر تک ہر جگہ وہ انسرجنٹ ایلیمنٹس کو سپورٹ کریں گے. مگر جب یہ مسعود دیکھیے، بار بار ہما بقائی صاحبہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں اور یہ تھوڑے سے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ، نواز شریف، یہ تو ساری سیکولر پارٹیز ہیں، یہ تو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں. ماڈریٹ کیا، یہ تو بے شرم ایلیمنٹس ہیں. اور اگر پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کی یہ بات کرتی ہیں تو وہ بھی ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں. یہ جس انتہا پسندوں کی بات کر رہی ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں فساد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایلیمنٹس کے خلاف تو پاکستان کی ریاست جنگ کر رہی ہے. دہشت گرد TTP کے ہیں جو ان سے سپورٹ کر رہے ہیں، BLA ہے، MQM ہے، ANP ہے، وہ سارے ایلیمنٹس. تو پاکستان کی تو ریاست ماڈریٹ ہے، انڈیا کی ریاست ماڈریٹ نہیں ہے. انڈیا کی ریاست تو ان ایلیمنٹس پہ ہے کہ جس کا پرائم منسٹر اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنل کرمنل ہے، انسانوں کو زندہ جلاتا ہے. ہی از اے ہارڈ لائن RSS، بجرنگ دل، BJP فیشسٹ. یہ کریڈینشل ہیں انڈین پرائم منسٹر کے. وہ خود کہتا ہے کہ جو میں دوبارہ گجرات میں جو میں نے کیا میں دوبارہ کرتا وہ سب کچھ، بیکاز ہی از ولنگ ٹو ڈو اٹ، بیکاز ہی از این اینیمل جو انسانوں کو زندہ جلا کر اوپر رقص کرتا ہے ان کے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ بلیم کرنا کہ پاکستان میں بھی ایلیمنٹ ہیں. مجھے تو ہما بقائی صاحبہ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی شہری ہے کہ وہ انڈیا کی شہری ہیں؟ وہ پاکستان کا کھاتی ہیں یا انڈیا کا کھاتی ہیں؟ Why is she defending India? Why is she defending Raw? Why is she defending BJP? I'm surprised. میرے حیران اس بات پہ. She is a Pakistani and she is defending India. یہ بات مسعود دیکھیے، یہ دونوں مہمانوں نے جو آخر میں آپ کی بات کہی ہے، یہ بات ہماری کنفرم ہو جاتی ہے کہ ہارڈ لائنر، ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ اس وقت انڈین گورنمنٹ میں اور پاکستان کی ریاست دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہی ہے. یہ فرق ہے. ساؤتھ ایشیا کا ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو انڈیا کی وجہ سے ہوگا، پاکستان کی وجہ سے نہیں. پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے پاس جانے کا خطرہ کریٹ کیا جاتا ہے. انڈیا کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جا چکے ہیں. دیٹس دا کرائسس دیٹ وی فیس ٹوڈے. اس پہ بات کرنی چاہیے. جو اس کو ڈائلیوٹ کرتا ہے، ہی از ڈائیورٹنگ، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے علاوہ. بہت شکریہ.